بادشاہ کی 4 بیوی تھی. بادشاہ کو معلوم کرنا تھا کہ پڑھی لکھی کون ہے جاہل کون ہے. تو بادشاہ بیوی کے پاس آ کر کے کہتا ہے صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں ہو رہی. کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا منہ میں پان تھا مزہ بدل گیا. بادشاہ بڑا خوش ہوا، پڑھی لکھی ہے. دوسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا ہاں ہو رہی. کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی. بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے. تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا ہاں ہو رہی ہے. کہا کیسے پتہ چلا؟ ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی. بادشاہ بڑا خوش ہوا. اب آیا 1 نمبر کی جاہل کے پاس، پڑھی لکھی نہیں. اس کے پاس آ کر کے پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہ کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ جیسے پتہ چلتا ہے پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، اس سے برابر پتہ چل رہا ہے. نکل گیا. تعلیم کے حوالے سے پیغام، پردے کے حوالے سے آ رہا. سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مرد پائجامے سے، عورت پردے سے باہر ہو گیا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ایک آدمی سیدھا کھڑا ہوا ہے اور ایسے ہاتھ اٹھائے. اللہ کا شکر ہے وہ لنگی میں ہے، پائجامے میں نہیں. آخری پیغام بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. عورت جب چلتی ہے ننگے پیر، سڑک سے گزرتی ہے، اس کے پیر کا نشان اس سڑک کے اوپر آ گیا. پیچھے سے ایک مرد آ رہا تھا، جہاں اس کے پیر کا نشان پڑا اسی پر اس نے اپنا پیر رکھ دیا. شیطان اس عورت کی محبت اور کشش اس مرد کے دل میں داخل کر دیا. حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں رضی اللہ عنہما ایک جگہ. اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا ابو بکر تم جوان ہو، تمہاری بیٹی جوان ہے، تیسرے آدمی کو ساتھ میں لے لیا کرو، شیطان دور نہیں ہے. حضرت عمر کے یہاں بیٹی آئی. حضرت عمر گھر سے باہر. لوگوں نے پوچھا کہ بیٹی اندر، باپ گھر سے باہر. تو کہا میں جوان ہوں، میری بیٹی جوان ہے، گھر میں بیوی نہیں ہے، تیسرا شیطان ہے، اس لیے گھر سے باہر آ گیا. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. آپ دیکھیں گے تجربے کی بات ہے، جو 10 کا نوٹ ہوگا وہ سب سے اوپر کی جیب میں، جو 100 کا نوٹ ہوگا وہ بیچ کی جیب میں، جو 2000 کا نوٹ ہوگا سب سے نیچے کی جیب میں. مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت تھانوی سے پوچھا حضور آپ پردہ کرتے رہتے ہیں، برقع کرتے رہتے ہیں، اوڑھنی دوپٹہ کرتے رہتے ہیں، یہ کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ تمہارا 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں ہے، وہ کون سی حدیث میں؟ ارے اللہ کا بندہ، نوٹ کی حفاظت کرتے ہو کہ دولت ہے چلی جائے گی. ارے چلی جائے گی تو واپس آئے گی، لیکن عورت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. عورت کی آبرو جائے گی تو کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گی. ٹرین میں سفر ہو رہا ہے، حضرت شیخ الاسلام کا سفر ہو رہا ہے. ایک انگریز نے کہا کہ مسلمان بھی عجیب قوم ہے، گھر میں عورت کو قید رکھتی ہے، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے کفن لپیٹ دیتی ہے، کفن لپیٹ دیتی ہے. حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. شربت بیچنے والا گزر رہا تھا، اس سے کہا بھائی نیمبو ہے، چاقو ہے، دے دو، گلاس دو، نمک دو. نیمبو کاٹا، رس گار لیا، شربت بنا کر کے جب پینے لگے تو اس انگریز سے کہا میں تو یہ شربت پیتا ہوں، آپ کے منہ میں جو پانی آیا آپ اسی سے صبر کر لیجیے، اسی سے کام چلا لیجیے. تو حضرت کا مطلب وہ سمجھ گیا. حضرت نے کہا کہ دیکھو تم نے کہا کہ مسلمان اپنی عورت کو قید میں رکھتا، جب باہر نکلتی ہے تو کفن لپیٹ دیتا ہے، برقع دے دیتا ہے. جب بے پردہ بے برقع عورت سڑک پر آتی ہے تو جس طرح نیمبو کٹنے سے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اسی طرح آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے.